الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اللہم تقبل حسناتنا وکفر عنا سیئاتنا ونسألک الدرجات العلی من الجنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قابلیت ہوتی ہے اور ایک قبولیت ہوتی ہے۔ ایک قابلیت ہوتی ہے اور ایک قبولیت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کرے کہ میں دل کے ساتھ اس کو بیان کر سکوں، اور اللہ کرے کہ صحیح نیت کے ساتھ بیان کر سکوں، اور اللہ کرے کہ آپ تمام حضرات کو دل کے کانوں سے اور صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ میرے دو لاڈلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب وہ اتنی ساری قربانیوں سے گزر چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا اور وہ آگ کی آزمائش سے بھی گزر گئے، پھر ملک سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اس میں بھی کامیاب ہو گئے، پھر اپنے لخت جگر کو، دودھ پیتے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو جنگل میں بیاباں میں چھوڑ کر آنے کا حکم ہوا، اس میں بھی کامیاب ہو گئے، پھر اس سے بھی بڑا امتحان کے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کا حکم ہوا اور دونوں باپ بیٹے اس میں بھی پورے طریقے پر کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد اتنی ساری کامیابی کی منزلیں طے کرنے کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ دونوں باپ بیٹے جو دونوں پیغمبر ہیں اور عظیم الشان پیغمبر ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کا بہت سخت امتحان لیا اور وہ دونوں کامیاب ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچہ کہے کہ میرا امتحان سخت تھا، ایک یہ ہے ٹیچر کہے کہ میں نے پیپر بہت سخت بنایا تھا اور بہت سخت امتحان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑے زبردست امتحان تھے، زبردست آزمائشیں تھیں، اور یہ اس کے اندر پورے طریقے پر کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد یہ دونوں جب بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی بنیادوں کے اوپر دیوار اٹھا رہے تھے، تو اس وقت ان کے دل کے اندر کیا چل رہا تھا، دل کے کیا جذبات تھے، یہ والی بات کو ذہن میں رکھ کر سنیں کہ ایک ہے قابلیت اور ایک ہے قبولیت۔ قرآن کریم اپنے ماننے والوں اور اپنے پڑھنے والوں کی صرف ظاہر کی اصلاح نہیں کرتا، بلکہ باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے، جذبات کی بھی اصلاح کرتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے خاص قسم کے ملکات دیے ہیں اور اس کے اندر فرشتوں سے بھی مشابہت رکھی ہے، تو اس وجہ سے ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی ہدایتیں اور روحانی آداب بھی رکھے ہیں۔ اب جس وقت وہ اتنا عظیم الشان کام انجام دے رہے ہیں، اتنی عظیم قربانیاں دینے کے بعد، اس وقت ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، ان جذبات کی عکاسی کرتی ہے ان کی یہ دعا کہ جب وہ اتنا عظیم الشان کام انجام دے رہے ہیں، اس وقت اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، یہ پتھروں کا گھر جو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے آپ کے حکم کے مطابق، یہ آپ کی شایان نشان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کی شایان نشان نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی سی بھی چیز اس گھر کے اندر لگا دی جائے، لیکن آپ کے شان عالی کے مطابق وہ کیسے ہو سکتی ہے اللہ؟
میں بہت عاجز ہوں، ربنا تقبل منا، لیکن میرے اللہ میرے دل کے جذبات آپ دیکھنے والے، آپ جاننے والے، انک انت السمیع العلیم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر کیسے جذبات، میں کن جذبات کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ، آپ کی رضا کے کس شدید جذبے کے تحت میں آپ کا یہ گھر تعمیر کر رہا ہوں۔ ربنا تقبل منا، اللہ اپنے بندے کی طرف سے اس کو قبول فرما لی۔ یہ جو جملہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان جب کوئی نیک عمل انجام دے تو نیک عمل انجام دیتے وقت، اس کی ابتدا کے وقت، اس کو شروع کرتے وقت انسان کے دل میں اللہ کی شدید محبت کے تقاضے کے تحت یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں آپ کی شان، کہاں آپ کی کاملیت، اکملیت، اور کہاں آپ کا یہ ناقص، ادھورا، گنہگار بندہ یہ آپ کی شان کے مطابق کسی عبادت کو کیا انجام دے سکے گا۔ اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اور اپنے پورے دل اور اپنی پوری دماغی صلاحیت کو بھرپور صرف کر دے انسان کہ جتنا بھی حق ادا میں کر سکتا ہوں وہ آخری درجے میں ادا کر دوں، اور اس کے بعد انسان آخر میں اللہ سے بہت عاجزی سے دعا کرے، ربنا تقبل منا، اے اللہ جیسا حق تھا وہ تو ادا نہیں ہو سکا، لیکن میرے پروردگار یہ ٹوٹا پھوٹا جو میں نے کام، ٹوٹی پھوٹی جو عبادت کی ہے، ٹوٹی پھوٹی جو نمازیں پڑھی ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ انبیاء کرام اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دل کی کیفیت، ان کے دل کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں اور بہت ڈرتے ہیں، جتنا زیادہ کرتے ہیں اتنے زیادہ ڈرتے ہیں، اور ان کے دل کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کو گناہوں کے برابر سمجھتے ہیں، ایک لمحے انہیں اپنی نیکیاں بالکل نہیں بہاتی، بالکل 1% اطمینان نہیں ہوتا کہ اللہ کہاں آپ کی شان اور کہاں آپ کا یہ بندہ، کیا ہم آپ کا حق ادا کر سکیں گے؟ پوری جان لگاتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، اپنے دل کو نچوڑ کر رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے وقت، آہو زاری کرتے وقت، سجدہ کرتے وقت اپنا کلیجہ نکال کر رکھتے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے یہی کہتے ہیں، اللہ جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، اللہ جو آپ سے مناجات کا حق تھا اللہ وہ ادا نہیں ہو سکا، اللہ جو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حق تھا اللہ وہ ادا نہیں ہو سکا۔ یہ جذبات، یہ کیفیت، یہ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شروع رمضان سے، بلکہ ساری زندگی میں ہمارے جذبات ہونے چاہیے تھے، لیکن کم سے کم اللہ نے میرے دل کے اندر آپ لوگوں کی برکت سے یہ بات ڈالی کہ اس بار ہم جمعے کے دن یہ مذاکرہ کریں کہ ہم نے جو رمضان بھر عبادتیں کی ہیں ان رمضان بھر عبادتوں کے نتیجے میں اگر ہمارے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بہت روزے رکھے، ہم نے تو بہت تراویحیں پڑھی، ہم نے تو صلاۃ تسبیح پڑھی، ہم نے یہ کیا، ہم نے فلاں کیا، ہم ایسے روئے، ہم نے ایسی شب قدر گزاری، تو یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ اس کی جگہ ہمارے دل کے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے، اللہ اگر ہم نے اس گندے گناہ کی نحوست لگے ہوئے، گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے جسم سے آپ کی فرما برداری میں، آپ ہی کی دی ہوئی ہدایت کے نتیجے میں، آپ ہی کے فضل و کرم کے نتیجے میں، آپ ہی کی نعمتیں استعمال کر کے، آپ ہی کی دی ہوئی طاقت کے نتیجے میں اللہ اگر آپ کی دی ہوئی پیشانی کو آپ کی زمین پر جھکا دیا تو اللہ کون سا کمال کر دیا۔ آپ ہی کی تو زبان ہے، آپ ہی نے تو بولنے کی طاقت دی ہے، اگر اس زبان سے شکر ادا کر دیا تو کون سا کمال کر دیا۔ اللہ جتنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو سکا، اللہ دنیاوی باتیں زیادہ کی، آپ کا شکر کم ادا کیا، دنیاوی باتیں زیادہ کی، قرآن کی تلاوت کم کی۔ یہ جذبات اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں تو یقیناً یہ جذبات بہت مبارک ہوں گے، بہت بڑے خیر کا ذریعہ بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مقبولیت کا دروازہ کھلوا جائے گا۔ ربنا تقبل منا۔ اس لیے میری عاجزانہ درخواست ہے اپنی عزیز ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے عزیز نوجوان ساتھیوں سے، اپنے بزرگوں سے ان کے ادب و احترام کے ساتھ کہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کر لیں۔ اگر عربی میں یاد رہے تو بہت اچھا، اور نہیں تو اردو میں ہو تو اردو میں اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی تراویح کو، ہمارے روزوں کو، اور ہماری تمام عبادات کو، ہمارے محلے کے تمام لوگوں کی عبادات کو، ہمارے رشتہ داروں کی تمام رشتہ داروں کی عبادات کو، تمام مسلمان جنہوں نے روزے رکھے اللہ ان کے روزوں کو، ان کی تراویح کو، ان کی عبادات کو، ان کی زکوٰۃ کو، ان کے صدقات کو اللہ قبول فرما لیجیے۔
اور اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال قرآن کریم کے اندر بیان کی حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کی والدہ کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی، کہ جب ان میں امید ظاہر ہوئی اور ان کے پیٹ میں حمل ہوا تو اس وقت انہوں نے فوراً جو بات میں نے شروع میں عرض کی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں عمل شروع کرتے وقت، عمل شروع کرنے سے پہلے ان کو اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ یہ جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اللہ کے ہاں یہ قبول ہو سکے گا نہیں قبول ہو سکے گا۔ تو جب امید ظاہر ہوئی انہوں نے اس وقت دعا کی کہ اللہ جو بھی بچہ ہوگا، یہ جو بھی بچہ وجود میں آئے گا، میں نے نظر اور منت مان لی ہے کہ میں اس کو دنیاوی کاموں میں نہیں لگاؤں، فتقبل منی، یہ جو میں نے نظر مانی ہے اللہ کوئی قابل فخر کارنامہ انجام نہیں دیا، اگر آپ قبول کر لیں تو میرے لیے سعادت مندی کی بات ہوگی، فتقبل منی، آپ قبول کر لیجئے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، آپ میری دعا کو بھی سننا ہے، میرے دل کے جذبات بھی دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے نتیجے میں فتقبلها ربها بقبول حسن، کہ اللہ تعالیٰ نے، ان کے پروردگار نے بہت شاندار طریقے پر قبول کر لیا مریم علیہ السلام۔ کیا قبول کیا؟ کہ اس طریقے پر ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی کہ دنیا میں کسی کی اس طریقے پر پیدائش نہیں ہوئی، بغیر باپ کے کلمہ خاص سے خاص طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم الشان ماں بنایا۔ اور قرآن کریم میں کہا گیا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمہیں سارے عالم کی عورتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور منتخب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بلند فرمایا۔ اور اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے عظیم اور بزرگ کتاب قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بہت بلند کلمات کے ساتھ، بہت عظمتوں کے ساتھ، بہت عزتوں کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ یہ قبولیت کی علامت۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت، اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت یہ رکھی کہ امت محمدیہ کے کروڑوں افراد قیامت تک جب جب درود پڑھیں گے، جب نمازیں پڑھیں گے، تو جب اپنے نبی پر درود بھیجیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجیں گے، ان کے لیے بھی رحمت کی دعائیں کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جب اپنے نبی کے لیے برکت کی دعائیں کریں گے، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی برکت کی دعائیں ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبولیت کا مقام بنایا۔ اور حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کیجیے۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی قبولیت کی، کہ جب اللہ تعالیٰ قبولیت کی نگاہ کسی کے اوپر ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتے ہیں کہ اس کا عمل اس کی صرف زندگی تک جاری نہیں رہتا، بلکہ اس سے ایسے عمل صادر ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ اس پورے خاندان کو، ابراہیمی خاندان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت کی نگاہ سے جو دیکھا اور جو مقبولیت عطا فرمائی، آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک اور قیامت تک اربوں افراد حج کریں گے، اربوں افراد۔ اور اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی جو ادا تھی اپنے بیٹے کے لیے صفا مروہ کے درمیان بے چین ہو کر کے چکر لگانا، کوئی عمرے والا بغیر اس عمل کے عمرہ پورا نہیں کر سکتا، کوئی حج والا بغیر اس عمل کے حج نہیں کر سکتا۔ یہ سارے حجاج، یہ سارے معتمرین اس ادائے اماں ہاجرہ کو ضرور انجام دیتے ہیں، اور اس کا ثواب اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتا ہے۔ یہ ان کی قبولیت کی علامت ہے، یہ قبولیت ہے، قابلیت الگ ہے، مقبولیت الگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نامہ اعمال میں سارے حجاج، سارے طواف کرنے والوں کا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے والوں کا، سب کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نامہ اعمال میں جاتا ہے۔ یہ قبولیت، ایک قابلیت ہے اور ایک قبولیت۔ اصحاب کہف کا کتا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ شاید اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب شکل بدل کے داخل فرمائیں گے یا کس طرح سے داخل فرمائیں گے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ مقبولیت کی علامت ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ ایک کتے نے اپنی نسبت پکی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کایا پلٹ دی، اس کو اتنا مقبول بنایا کہ ہر جمعے میں کروڑوں لوگ
سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کتے کا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ وَسَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اس کتے کا بار بار تذکرہ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں۔ اور اس کتے کے تذکرے میں بھی جتنے الفاظ آتے ہیں تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ مقبولیت کی علامت۔ سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا۔ اس چیونٹی کا جب نام لیا جاتا ہے تو ہم انسانوں کو اس چیونٹی کا نام لینے کے نتیجے میں 30 نیکیاں ملتی۔ یہ میں ساری مثالیں بیان کر رہا ہوں کہ قابلیت الگ ہے، مقبولیت الگ ہے۔ مقبولیت جب ہوتی ہے تو ایک جانور کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ شاید بعض انسانوں سے بھی زیادہ وہ آگے چلے جاتے ہیں، مقبولیت اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کی مقبولیت کا کتنا متمنی ہونا چاہیے انسان کو، کتنی شدید بھوک اور پیاس ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کی قبولیت کی نگاہ پڑ جائے، آپ کی قبولیت کی نگاہ پڑ جائے۔ اور ادھر اس کے مقابل میں ایک نظر ہوتی ہے مردودیت والی نظر۔ مقبولیت والی نظر کو ہمیں مانگنا ہے، مردودیت والی نظر سے ہمیں اللہ کی پناہ چاہنی ہے۔ آپ غور کیجئے، شیطان نہایت زبردست، نہایت بڑا عابد، اللہ کا عبادت کرنے والا، بہت بڑا عالم، اتنا بڑا عالم کہ آج تک کوئی عالم بڑے سے بڑا روئے زمین پر ایسا نہیں گزرا کہ جس کو اس کے علم کے رہتے ہوئے اس نے بہکانے کی کوشش نہ کی۔ جتنا بڑا اس کے علم کا لیول ہوتا ہے اس سے اونچے لیول کی وہ اس کے ساتھ سازش رچتا ہے، اتنا علم اس کے پاس آج بھی موجود ہے۔ جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے لیے اس سے بڑے لیول کی وہ سازش رچے گا، اور اپنی دانش میں وہ بھرپور کوشش کرتا ہے، اور اللہ کا اگر فضل نہ شامل حال ہو تو بہکا بھی دیتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے بچاتے ہیں جس کو بھی بچاتے ہیں، چاہے کوئی عالم ہو چاہے کوئی غیر عالم۔ اور عارف اللہ کو پہچاننے والا اتنا بڑا تھا کہ اسے یہ بات بالکل پکی معلوم تھی کہ شیطان یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے تو غصے میں، لیکن اللہ تعالیٰ غصے میں بھی دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ بہت غصے میں تھے اس وقت بھی اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، مجھے یہ بھی طاقت دے دیجئے، مجھے یہ بھی طاقت دے دیجئے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عین غصے میں اللہ نے دعائیں قبول کی ہیں اس کی۔ ہم اور آپ کو یہ والی اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہے، ہمیں اتنا یقین نہیں ہے دعا کی قبولیت کا۔ اسے اتنا یقین تھا، اسے معلوم ہے کہ میرے اوپر اس وقت بہت غصے میں ہے، میرے اوپر لعنتیں برسا رہے ہیں، مجھے جنت سے نکالنا ہے، لیکن اتنا پہچانتا تھا اللہ کو کہ اللہ ایسی رحمت والی ذات ہے کہ وہ بھی دعا قبول کر لے۔ تو دعا کی اور دعا قبول ہوئی، لیکن اس کے باوجود کیا انجام ہوا؟ قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا گیا، عبادت بھی گئی، علم بھی گیا، اللہ کا پہچاننا بھی گیا، سب برباد، اور آسمانوں سے زمین کے اوپر پھینکا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک لعنت برستی رہے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ، اس کی اولاد اور اس کی غیر اولاد جو اس کے پیروکار ہوں گے انسانوں میں سے بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گی۔ یہ مردودیت کی علامت۔ عمل اس نے بھی نیکی کے انجام دیے، عمل ان حضرات نے بھی نیکی کا انجام دیے، یہ مقبول ٹھہرا ہے، وہ مردود ٹھہرا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، جس کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا کہ جب وہ ہاتھ اٹھایا کرتا تھا اور دعا مانگا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایسا نیک بندہ 400 سال اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن ایک موقع پر بہک گیا اور وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دنیا کی محبت اور ہوس کے نتیجے میں بد دعا کر بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اب اس کی حیثیت ہمارے یہاں کتے جیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دی۔ کتنی ساری مثالیں ہیں، کتنی ساری مثالیں ہیں۔ مصر کے ایک مؤذن کا واقعہ کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے، بہت عبرت کا مقام کہ انسان ایک عام انسان نہیں، جو انسان دین کی اتنی زبردست خدمت دینے والا، جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کی کیا شاندار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ جہاں جہاں تک ان کی اذان کی آوازیں جاتی ہیں وہاں وہاں تک سارے درخت، سارے پتھر، سارے کے سارے ذرات، ساری مخلوقات وہ قیامت کے دن ان کے لیے گواہی دیں، صرف انسان نہیں، ساری کی ساری چیز۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو مؤذنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سرداری عطا فرمائیں گے، ان کی گردنیں عام لوگوں سے اونچی ہوں گی،
یہ ان کے سرداری کی علامت ہوگی، یہ ان کے اعزاز و اکرام ہوگا اللہ کے یہاں۔ آپ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کتنے بے نیاز ہیں، اور جب انسان پر مردودیت کی نگاہ اٹھتی ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ مؤذن مصر کی جامع مسجد کے اوپر چڑھتے ہیں اذان پڑھنے کے لیے۔ جب لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے تو بلند جگہ پر چڑھ کر کے اذان دی جاتی تھی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی تھی۔ یہ چڑھے تو آس پاس میں گھر تھے، بستی تھی، تو بستی کے گھر میں ان کی نگاہ پڑی، وہاں پر ایک نوجوان لڑکی ان کو نظر آئی اور یہ فریفتہ ہو گئے۔ اذان نہیں پڑی، اترے اور اس کے گھر میں گئے اور یہ کہا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، مسلمان سے نکاح نہیں کریں گے، ہاں اگر تم اپنا مذہب چھوڑ دو تو ہم اس سے تمہاری شادی کر دیتے۔ تو انہوں نے قبول کیا اور اپنا مذہب چھوڑا، مرتد ہوئے، اور انہوں نے جو لڑکی کے والد تھے انہوں نے کہا کہ آپ اوپر کے کمرے میں میرے ساتھ چلیں اور ہم وہاں آپ کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ کتابوں میں واقعی لکھا ہے جیسے ہی زینے پر قدم رکھا اچانک پیر پھسلا اور گردن کے بل گرے اور ہڈی ٹوٹی اور وہیں پر مر گئے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کہاں انسان مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر کے اذان پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کہاں چند منٹوں کے بعد خاتمہ کفر کی حالت میں ہو رہا ہے، مرتد ہونے کی حالت میں ہو رہا ہے۔ پہلے تمام اعمال ختم، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کا فیصلہ ہو گیا۔ کوئی عمل ایسا ہوتا ہے انسان کا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مردود فرما دیتے ہیں، ہدایت سے محروم فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں، یہ مثالیں دے دے کر کے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عبادت کرنے کے نتیجے میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت کر لیا، ہم نے تو ایسا روزہ رکھ دیا، ہم نے تو اتنے قرآن کی تلاوتیں کر لی، 5 پارے روز پڑھ لیے، 10 پارے روز پڑھ لیے، ایک قرآن کریم ختم کر لیا، صلاۃ تسبیح کی نماز، جو کرتا ہے، اگر یہ خیال دل میں آتا ہے تو خدا کے لیے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، اللہ سے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا کر اللہ بہت گنہگار ہوں، بہت گناہ کیے ہیں، آپ کا جیسا حق تھا اللہ وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، لیکن اللہ آپ کے بندوں کی جو دعائیں نقل کی گئی ہیں قرآن کریم، اللہ ان کی نقالی کر رہا ہوں، اللہ ان کے صدقے میں میرے حال پر رحم فرمائیے، اور ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے جو روزے ہیں، میری ٹوٹی پھوٹی جو تراویح ہے، تہجد ہے، تسبیحات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، میری صدقات ہیں، میری زکاتیں ہیں، اللہ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ میری بھی اور تمام مسلمان مردوں کی اور تمام مسلمان عورتوں کی اللہ تعالیٰ سب کے قبول فرمائے۔ یہ جذبات ہمارے دلوں کے اندر ہونے چاہیے۔ بہت ہم اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمارے اوپر مردودیت والی نگاہ نہ پڑے، اللہ ہمارے اوپر مردودیت والی نگاہ نہ پڑے، اللہ ہم سب کے اوپر مقبولیت والی نگاہ پڑ جائے۔ اگر مقبولیت والی نگاہ پڑ گئی زندگی بدل جائے گی۔ اگر کسی انسان کے رمضان کی عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں تو بس وہ منتخب ہو جاتا ہے پورے سال پوری زندگی نمازیں پڑھنے کے لیے، اس کے لیے نیکی کی راہ آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے گناہوں کو کرنا مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ یہ قبولیت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سب قبولیت کی علامتیں ہوتی ہیں۔ قابلیت کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے یہاں، قابلیت کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اللہ کے یہاں اصل جو چیز ہے وہ مقبولیت۔ آپ غور کریں اس بات کے اوپر کہ بچہ گھر میں تیار ہوتا ہے، جب تیار ہوتا ہے تو اپنے ابا سے پوچھتا ہے ابا میں کیسا لگ رہا ہوں، امی میں کیسا لگ رہا ہوں اور اگر ماں باپ مذاق میں اس سے مذاق کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں بیٹا تم اچھے نہیں لگ رہے، بچہ رونے لگتا ہے، حالانکہ اس میں قابلیت ہے، اس نے نئے کپڑے پہنے، اور یہ کپڑے سب سے شاندار قسم کے کپڑے اپنی پسند کے اعتبار سے اس کے ماں باپ لے کر آئے ہیں، لیکن بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر میں مقبول نہیں ہوا تو میری قابلیت کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر میرے کپڑے بیکار ہیں، اگر میں امی ابو کو ہی اچھا نہیں لگ رہا تو باقی لوگوں کو تو اچھا ہی نہیں لگوں گا۔ اسی طرح شادی کے موقع پر دلہن کو سجایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دلہن کو بہت سجایا گیا، تیار کیا گیا، اس کی سہیلیوں نے بہت تعریف کی کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ رونے لگی۔ اس کی سہیلیوں نے کہا کہ کیا بات ہے، ہم تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، کیا ہی شاندار جواب دیا کہ تم سب تو میری تعریفیں کر رہی ہو، میری خوبصورتی کی دہائیاں دے رہی ہو، لیکن جس کے لیے مجھے سجایا جا رہا ہے اگر میں اسے پسند نہیں آئی تو تمہاری یہ تعریفیں میرے کسی کام نہیں آئیں گی۔ میری تو زندگی کا مزہ تب ہے جب میں جس کے لیے سجائی جا رہی ہوں، جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے، اگر میں اسے پسند آ گئی تو میری زندگی آسان ہے۔
تو بالکل اسی طرح جس کے لیے میں نے اور آپ نے عبادت کی ہے اگر اسے پسند آئے تو پھر ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، نہیں تو میں آپ کی تعریف کرتا رہوں، آپ نے بہت شاندار رمضان گزارا، آپ میری تعریف کرتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اجر مجھے تھوڑی دینا ہے آپ کو، اور نہ آپ مجھے اجر دیں گے، اجر تو قیامت کے دن اللہ کو دینا ہے، حساب کتاب نہ مجھے آپ کا لینا نہ آپ میرا لیں گے، حساب کتاب تو اللہ کو لینا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بہت معزز مہمان آنے والا ہوتا ہے گھر کے اندر اور انسان اس سے واقعی قلبی محبت رکھتا ہے، بہت شدید محبت رکھتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو انسان کے دل میں بے قراری ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ انسان کہتا ہے کہ یہ والی چادر بچھاؤ، یہ والا پردہ بدلو، یہ بھی کام کرو، یہ والی بھی چیز رکھو، یہ والی بھی چیز رکھو، پانی ٹھنڈا بھی رکھ دو، گرم بھی کر لو، نارمل بھی پانی رکھو، نارمل کی ضرورت ہوئی نارمل پلا دیا جائے گا، ٹھنڈے کی ضرورت ہوئی ٹھنڈا پلا دیا جائے گا، گرم پیتے ہوں گے تو گرم پلا دیا جائے گا، یہ بھی نکال کر کے رکھو، تولیہ فلاں نکالو، صابن یہ نکال کر کے رکھو، سکون ہی نہیں ملتا۔ آخر وقت تک انسان تیاری کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو میرا محبوب مہمان آنے والا ہے وہ خوش ہو جائے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اگر وہ خوش ہو گئے تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ میزبان کہتا ہے کہ آپ ساری رات گھر میں آپ کھانا تیار کرواتے رہے، آپ پریشان ہوتے رہے، میرے لیے انتظام کرتے رہے، وہ کہتے ہیں نہیں، میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے آپ میرے گھر کے اندر آئیں، آپ اگر خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو کر کے جائیں گے، آپ کی دعا مجھے مل جائے گی، آپ کے چہرے کی خوشی دیکھ دیکھ کر کے مجھے آرام بھی مل رہا ہے اور میرا پیٹ بھی بھر رہا ہے، میری بھوک بھی ختم ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم لوگوں کی کہانی ہے، ہم لوگوں کا معاملہ ہے کہ ہمارا سارا کا سارا معاملہ، ہماری ساری نجات کا دار و مدار، ہماری جنت ملنے کا دار و مدار، جہنم سے آزادی کا سارا دار و مدار اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت کی نگاہ، اللہ کی قبولیت کی نگاہ کے اوپر موقوف ہے۔ اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو ہمارا بیڑا پار ہے، اور اگر اللہ نے قبول نہیں فرمایا تو ہم بہت گھاٹے میں ہیں، پھر ہم بہت نقصان میں ہیں، نہ میرا آپ کی تعریف کرنا کام آئے گا، نہ آپ کا میری تعریف کرنا کام آئے گا۔ ایک بات تو یہ کہ اس لیے ہم آج سے اپنی دعاؤں میں ضرور سب کو شامل رکھیں، اللہ سے قبولیت مانگیں، مقبولیت مانگیں، اور اللہ سے مردودیت والی نگاہ سے، اللہ کے یہاں رد کرنے سے، اللہ کے در سے دھتکارے جانے سے، اللہ کے یہاں سے عبادتوں کے فیل ہو جانے سے، عبادتوں کے رد کرنے جانے سے ہم اللہ کی بہت پناہ مانگیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مبارک راتیں چل رہی ہیں جن کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یہ 3 تو گزر چکی ہیں، اور ابھی آپ غور کیجئے کہ ابھی چند جمعوں پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ رمضان کیسے گزاریں، رمضان کا کیسے استقبال کریں، اور ہوتے ہوتے پھر ہمارے یہ بھی برابر مذاکرہ ہو رہا تھا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا رمضان کب گزرے گا، اور آج ہم رمضان کے آخری جمعے میں پہنچ چکے ہیں۔ اور ایسے ہی زندگی کا ہے، میں بار بار دہراتا رہتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ ایسے ہی زندگی کا ہے، جیسے رمضان نہیں پتہ چلتے ایسے زندگی نہیں پتہ چلتی۔ انسان نوجوانوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم بچپن سے کب بڑے ہو گئے، آپ بوڑھے لوگوں سے پوچھ لیجئے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بس ایسا لگتا ہے اب کہ بس ابھی بچپن میں تھے، ابھی جوان ہوئے، ابھی بوڑھے ہوئے، اور میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی کسی دن موت آ جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے بہت خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو جتنا بھی نیکی کا موقع اسے میسر آئے وہ نیکی کما لے، اور اپنی طاقت بھر وہ اللہ سے دعائیں کرے، مناجات کرے، اور جتنا ہو سکے اپنی جان گناہوں سے بچانے کے اندر، اللہ کی رضا جوئی کے اندر صرف کر دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنی بھی راتیں بچی ہیں، 27ویں رات آئے گی اور ایک 29ویں رات آئے گی، اور زیادہ تر صحابہ کرام کا رجحان اور علماء کا رجحان یہ ہوا کرتا ہے کہ زیادہ تر جو شب قدر ہوتی ہے وہ 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ ویسے شب قدر ایک متعین رات میں نہیں ہوتی، کبھی 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں ہوتی ہے، کبھی 27 اور 29 میں ہوتی ہے، کبھی اس کے علاوہ اور دنوں کے اندر بھی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ 27ویں رات میں ہوتی ہے، اور اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ بظاہر انسان کا اس دن بہت زیادہ رونا، اندر سے بہت دل کی گہرائیوں سے رونا، دل کا لرز جانا، دل کا کانپ جانا، اللہ کے خوف کی وجہ سے رومے کا کھڑا ہو جانا، اللہ کی محبت میں کچھ جذبات کا بہت زیادہ بڑھ جانا، یہ کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں کہ جن سے توقع کی جاتی ہے کہ شاید یہ وہ مبارک رات ہے۔ تو زیادہ تر جو رجحان پایا جاتا ہے وہ 27ویں کا پایا جاتا ہے، اس لیے یہ جو رات بچی ہے ہم اپنی طاقت بھر لگا کر کے، یہ وہ مبارک رات ہے جو اللہ کے نبی کی دعاؤں کے نتیجے میں میسر آئی ہے۔
جو صحابہ کرام کے شوق کے نتیجے میں میسر آئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حال بتایا گیا پہلے زمانے کے لوگوں کا جن کی 300 400 سال عمریں ہوا کرتی تھیں، اور جب صحابہ کرام کے سامنے تذکرہ ہوا تو اللہ کے نبی کے دل میں شدید احساس ہوا کہ اللہ میری امت کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ کیا گمان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کو یہ لگتا تھا کہ امت کے لوگوں کے سامنے جب بڑی عمروں کا تذکرہ ہوگا، ان کی عبادتوں کا تذکرہ ہوگا تو ان کے دل میں جذبات ہوں گے ہم پیچھے رہ گئے؟ کیا توقع تھی ہمارے نبی کو مجھ سے اور آپ سے؟ اور ہمارے دل کے جذبات کیا ہیں کہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے غم، ان کے دکھ، ان کے احساس، صحابہ کرام کی حسرت، صحابہ کرام کی تمنائیں اور شوق کی برکت کے نتیجے میں اللہ نے کہا تم دل چھوٹا مت کرو، تمہاری امت کی عمریں میں نے 60-70 سال اوسطاً رکھی ہیں، لیکن میں ایک رات دیتا ہوں جو 83 سال سے بھی زیادہ بڑھ کر کے۔ تم نے اگر 10 سال بھی شب قدر میں عبادت کر لی تو تم 800 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے۔ لیکن ہماری جو ناقدری ہے، ہماری جو بے حسی ہے، وہ ہر ایک کے اپنے علم میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، ایک ہوتا ہے عبادت کرنا بس ایسے ہی جیسا کہ کوئی بوجھ اتارنے والی بات کہ آئے ایک آٹومیٹک مشین کی طریقے سے، دماغ کہیں ہے، جذبات کچھ ہیں، دل کے اندر فکرات کچھ ہیں، اللہ اکبر کہا، کچھ پڑھا اور چلے گئے۔ اور ایک یہ جذبہ ہوتا ہے کہ محبت، شدید محبت ہو سینے کے اندر اور دل کے اندر کہ میں جس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں یہ میرا مولا ہے، میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، جس کی ہر وقت ہزاروں لاکھوں نعمتیں میری طرف متوجہ رہتی ہیں۔ یہ جو میرا دل دھڑک رہا ہے یہ دھڑک نہیں رہا ہے، یہ براہ راست اللہ دھڑکا رہے ہیں۔ یہ جو میری آنکھیں جھپک رہی ہیں براہ راست اللہ تعالیٰ روز ساری زندگی جھپکا رہے ہیں، وہ جھپکاتے رہیں گے۔ یہ جو میں سانس لے رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ سانس دلوا رہے ہیں۔ یہ اس ذات کے سامنے میں سجدہ ریز ہو رہا ہوں جس نے مجھے لولا نہیں بنایا، جس نے مجھے بھینگا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا۔ اللہ نے میرے دل میں سوراخ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کا نظام ایسا بنایا، نیا خون بن رہا ہے، نہیں تو بہت سارے لوگوں کا خون نہیں بنتا، بہت سارے لوگوں کا تھوک نہیں بنتا، بہت سارے لوگ جسم سے معذور ہیں، بہت سارے لوگ فالج زدہ ہیں، کسی کے پیر میں خرابی ہے، کسی کے پیر ہیں نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کا کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، کیا کیا بیماریاں ہیں دنیا کے اندر۔ میں اس مولا کے سامنے سجدہ ریز ہونے جا رہا ہوں۔ یہ جب جذبات ہوتے ہیں، جب محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی عبادت، اس عبادت کے مقابلے میں جس میں محبت نہیں ہوتی کوئی مثال ہی نہیں رکھتی۔ وہ محبت والی عبادت کا اللہ نے مطالبہ کیا، احتساب، پورا اخلاص، پوری وفاداری، اپنے گناہوں پر ندامت، پوری محبت کے ساتھ اللہ کی پوری عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کہاں آپ کی عظمتیں اور کہاں یہ بندہ ناپاک، کہاں یہ ناپاک وجود، کہاں آپ کا پاک عرش، کہاں آپ کی پاک ذات، کہاں آپ کا پاک نام، کہاں آپ کی پاک صفات۔ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نماز کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، آپ کا شکر ہے آپ نے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے، نہیں تو ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بار ہمارا حکم توڑ دیتا ہے تو ہم اس سے ملت داری ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو آج تک زندگی میں ہزار بار آپ کے حکم توڑے ہیں، اس کے باوجود میرے مولا آپ نے ہمارے اوپر اپنا دروازہ بند نہیں کیا۔ یہ آپ کا شکر اور یہ آپ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اور تیسری اور آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، پھر دہرائی جاتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کو بلایا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ جب لوگ قریب ہو گئے تو آپ ممبر پر چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ جب آپ ممبر سے اترے، خطبہ مکمل ہوا تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا عام معمول مبارک تو یہ نہیں ہے، آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین تو نہیں کہتے بآواز بلند، یا آپ نے اس بار کیوں فرمایا ہے، کیا کچھ الگ بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور بعض روایتوں کے مطابق، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی، میں نے آمین کہا، اور بعض میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم آمین کہو، اس سے اور شدت بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور وہ بدنصیب اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ دعا کی ہے جبرائیل علیہ السلام نے، مسجد نبوی کا ممبر
ریاض الجنہ جو جنت کا حصہ ہے وہاں کی دعا، اور دعا پر آمین کہنے والے سب سے بڑے پیغمبر سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمزور سے کمزور مسلمان بھی اس دعا کی، اس بد دعا کی مقبولیت میں شک نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ایک حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو روزے سے بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور رات کو قیام یعنی تراویح اور تہجد سے تھکن کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ والا مضمون میں نے اسی لیے بیان کیا، ان دو حدیثوں کو سامنے رکھ کر تیسری بات اب ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم اللہ سے بہت گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اور اپنے استحقاق کے اعتبار سے تو ہم ایسے ہی ہیں کہ ہمیں کچھ نہ حاصل ہو، بس ہمیں تھکن ہی حاصل ہو اور بھوک پیاسی ہمارے حصے میں آئے، لیکن اللہ آپ کے فضل سے ہم بالکل مایوس نہیں ہیں۔ اللہ اگر آپ قبول فرما لیں تو چھوٹا سا بچہ جب پہلے دن اسکول جاتا ہے الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر آتا ہے اور اپنے باپ کو جب آ کر دکھاتا ہے، کہتا ہے ابو میں نے لکھنا سیکھ لیا۔ اس کا باپ جب دیکھتا ہے ٹیڑھی میڑھی لکیریں تو وہ باپ یہ نہیں کہتا بیٹا یہ تو ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں، وہ باپ جیب میں سے نوٹ نکال کر کہتا ہے کہ بیٹا شاباش تم نے کیا شاندار لکھا ہے۔ اللہ ہم تو اس بچے سے بھی زیادہ کمزور، اس بچے سے بھی زیادہ کم صلاحیتوں والے، اللہ آپ کے اس فضل کے جو بچہ اپنی باپ کی شفقت اور عنایت محبت کا محتاج ہوتا ہے، اللہ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا آپ کے پیار، آپ کی محبت، آپ کی نظر قبولیت کے محتاج ہیں۔ اللہ یہ ٹیڑھی میری لکیریں، یہ غافل سجدے، یہ غفلت بھری عبادتیں، یہ اخلاص سے خالی ریا سے بھرپور اللہ ہمارے روزے، اللہ یہ جھوٹ کے ساتھ ملے ہوئے روزے، اللہ یہ غیبت کے ساتھ ملے ہوئے روزے، اللہ اس لائق تو ہم نہیں کر سکے اللہ، لیکن جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہوئے اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جہاں آپ کے یہاں مقبول بندوں کا عمل جائے گا اللہ ان کی زکوٰۃ اور صدقے کے طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے۔ یہ چند جذبات اور چند گزارشات تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، آپ اس گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہم سب کے عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا